باب ایمان بالقدر، تقدیر کا بیان۔ تقدیر کا مفہوم القدر دال متحرک بھی ہے اور ساکن بھی، کسی چیز کا اندازہ کرنے اور کسی چیز میں تنگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تقدیر کی تعریف۔ تقدیر ہر مخلوق کی حیثیت و صفت کے تعین کا نام ہے، خواہ وہ نفع یا ضرر کی صفت ہو یا حسن اور قباحت کی۔ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ وہ اس طرح کہ بندہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، خواہ وہ عمل خیر کا ہو شر کا ہو۔ سب کچھ پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ اب جو کچھ ظاہر ہو رہا ہے سب اللہ کے فیصلے، اس کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کفر سے ناراض ہوتا ہے، اور کفر پر سزا کا وعدہ ہے اور ایمان و اطاعت پر ثواب کا وعدہ۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے کسی مقرب فرشتے اور رسول کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا۔ حضرت علی نے تقدیر کے بارے میں فرمایا، یہ ایک تار، ایک راستہ ہے، اس پر نہ جاؤ۔ اس پر پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا یہ گہرا سمندر ہے، اس میں نہ اترو۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مخفیات ہیں، اس کو فاش کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اچھا جی، تقدیر اور قضا میں فرق کیا ہے؟ قدر تو اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی و اجمالی فیصلہ ہے جو اللہ کے علم میں متعین ہے، اور قضا اس کا خارجی خاکہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال کے لیے ایک عارف نے اس طرح سمجھایا، ایک مصور انجینئر کے ذہن میں خاکہ ہوتا ہے، وہ خارج میں اس کا ایک نقشہ بناتا ہے پیپر پر۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں ایک صورت معبودہ ہے، اس کو قدر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قدر۔ اسی کے مطابق خارج میں ایک صورت آتی ہے، وہ قضا ہے۔ قضا کے تابع ہو کر بندہ کا قدر کے مطابق عمل کرنا کسب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مصور انجینئر اپنی صورت ذہنیہ کے مطابق کاغذ پینسل سے خاکہ بناتا ہے، تلمیذ اس خاکے میں خطوط کا لحاظ کرتے ہوئے رنگ بھرتا ہے۔ تو صورت ذہنیہ قدر ہے، خارج میں اس کا خاکہ قضا ہے، اور خاکے میں رعایت کے ساتھ رنگ بھرنا عبد کا کسب ہے۔ تو جس طرح یہ رنگ بھرنا صورت ذہنیہ کے عین مطابق ہے، اسی طرح بندے کا کسب تقدیر الہی کے عین مطابق ہوتا ہے، اور بندہ تقدیر کے خلاف نہیں کر سکتا۔ خلاصہ یہ کہ مکان بنانے سے پہلے جو خاکہ ذہن میں آتا ہے یہ بمنزلہ قدر ہے۔ اس نقشے کے مطابق جو مکان تیار ہو کر وجود فی الخارج ہو، یہ قضا۔ اچھا، اب ہم شر کی تخلیق کی حکمت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تمام عقلاء و حکماء اس پر متفق ہیں کہ دنیاوی بادشاہ میں دو صفات کا موجود ہونا ضروری ہے، ایک لطف و کرم اور دوسری قہر و جلال، اس لیے کہ اپنوں پر رحم کرے۔ اگر یہ صفت نہیں تو بخیل اور کنجوس ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، یہ بھی سجن واہ واہ، وہ بھی سجن واہ واہ۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ علی الاطلاق ہیں، اس کے لطف و کرم کی صفت مظہر فرشتے ہیں اور اس کا قہر شیطان ہے۔ اسی طرح انسانوں میں ابرار صفت لطف و کرم کے مظہر ہیں اور صفت فجار قہر کے مظہر ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ دونوں صفات کا ظہور ہو سکے۔ اسی طرح ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں لطف و کرم اور جمال کا ظہور ہو، اور وہ جگہ جنت ہے۔ یہ ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا، اور جہاں غضب کا ظہور ہوگا وہ جگہ دوزخ ہے۔ تو جنت اور دوزخ، ابرار و اشرار کا وجود، خیر و شر کا وجود شہنشاہ مطلق کے لیے ضروری ہے، تاکہ دنیا کی گاڑی آزمائش کے میدان میں خیر و شر کی وہ پٹریوں پر رواں دواں رہے اور حق و باطل کا مقابلہ ہو۔ اچھا جی، اب ہم تقدیر کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تقدیر کی دو قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہے، دوسری تقدیر مبرم ہے۔ تقدیر معلق میں تغیر آتا ہے، مگر تقدیر مبرم میں کبھی فرق اور تغیر نہیں آتا۔
ان دونوں کو اجل معلق اور اجل مبرم بھی کہتے ہیں۔ اجل معلق کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے تقدیر میں ایک فیصلہ لکھ دیا مگر اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لکھ دی۔ مثلاً یہ لکھا کہ فلاں شخص کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن اگر اس بندے نے والدین کی خدمت کی، پرہیزگار رہا تو اس کی عمر 80 سال ہو جائے گی۔ دوسری قسم اجل مبرم، یہ کہ دونوں کا اس میں اللہ پاک کا فیصلہ اٹل ہوگا، جس میں کچھ تغیر نہیں ہوگا اور جو اللہ پاک نے لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ تقدیر مبرم میں کیا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، کتنی عرصے وہ دنیا میں رہے گا، وفات کا وقت کب ہوگا، اور اس کا شقی و سعید ہونا کہ وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت۔ اچھا جی، اب احادیث کی روشنی میں تقدیر دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50 الف سنۃ وكان عرشه علی الماء، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا، اور اس وقت اللہ پاک کا عرش پانی پر تھا، رواہ مسلم۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہوتی ہے، یہاں تک کہ عجز، دانائی، والکیس، اور نادانی بھی، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم ارواح میں آدم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے مناظرہ کیا۔ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ وہی آدم علیہ السلام ہیں جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آپ میں اپنی روحوں کی، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور اپنی جنت میں رکھا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، تم وہی موسیٰ ہو جن کو خدا نے منصب رسالت سے نوازا، برگزیدہ کیا، ہم کلامی کے شرف سے نوازا، اور تم کو تختیاں بھی دی جن میں ہر چیز کا بیان تھا، اور پھر تم کو سرگوشی کے لیے کرنے کی عزت بھی دی۔ پھر کیا تم جانتے ہو خدا نے میری پیدائش سے کتنے عرصے پہلے تورات کو لکھ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، 40 سال پہلے۔ آدم علیہ السلام نے سوال کیا، تم نے تورات میں یہ الفاظ لکھے ہوئے پائے؟ وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ آدم علیہ السلام نے کہا، پھر تم مجھ کو میرے اس عمل پر کیوں ملامت کرتے ہو جس کو خدا نے میری پیدائش سے 40 سال پہلے میرے لیے لکھ دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دلیل سے آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے۔ اچھا جی، یہ والی حدیث دیکھیں کہ اس میں لکھا ہے، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے لیکن وہ جنتی ہوتا ہے، اور وہ جنتیوں کے کام کرتا ہے لیکن وہ دوزخی ہوتا ہے، کیونکہ نجات و عذاب کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اس حدیث میں تقدیر کے بارے میں دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے انسان کی تقدیر میں جتنا حصہ زنا کا لکھ دیا وہ ضرور اس عمل میں آئے گا۔ آنکھوں کا زنا، نامحرم کی طرف دیکھنا، زبان کا زنا، اس سے باتیں کرنا، عورت سے، نفس آرزو خواہش کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ آدمی کی تقدیر میں زنا کا جتنا حصہ لکھ دیا ہے وہ اس کو ضرور کرے گا۔
آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا، کانوں کا زنا نامحرم سے عورت سے باتیں کرنا، زبان کا زنا عورت سے باتیں کرنا، کانوں کا زنا نامحرم کی باتوں کو سننا، ہاتھوں کا زنا نامحرم کو برے ارادے سے چھونا، پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا اور دل خواہشوں کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا پھر تکذیب۔